اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کا آج باضابطہ آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شرکت کریں گے۔ امریکہ اور قطر کی میزبانی میں عرب اور اسلامی ممالک کے خصوصی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی شرکت کا امکان۔ وزیر اعظم کی آسٹریا کے چانسلر، کویت کے ولی عہد اور عالمی بینک کے صدر سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ شہباز شریف عالمی ترقیاتی اقدام GDI کے اعلیٰ سطح اجلاس میں بھی شرکت اور خطاب کریں گے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں ظلم مزید بڑھ گیا، 79 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قحط سے ایک بچے سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ امداد کے متلاشی 5 افراد بھی حملوں میں شہید ہو گئے۔ غزہ میں مختلف مقامات پر ملبے تلے دبی 75 لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ غزہ سے جبری نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 4,80,000 سے تجاوز کر گئی۔ وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 65,283 ہو گئی۔ فرانس کے بعد بیلجیم، کینیڈا اور پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 65,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادتوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین کو سفارتی محاذ پر کامیابیاں۔ عالمی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے 2 ریاستی منصوبے پر عمل ضروری ہے۔ IMF مشن 25 ستمبر کو پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ صوبائی حکومتوں سے بھی الگ الگ مذاکرات شیڈول۔ مذاکرات مکمل ہونے پر پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی۔ فنڈ سے پاکستان کو ایک ساتھ میں $2 ارب سے زائد موصول ہو چکے ہیں۔ ٹیکس چھپانے والے جیولرز اب مزید نہیں چھپ سکیں گے۔ FBR نے ملک بھر کے 60,000 جیولرز کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ FBR نے ٹیکس نہ دینے والے سناروں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ صرف 21,000 جیولرز FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد اور ملتان میں سناروں کو نوٹسز جاری۔ پاکستان میں غربت کی شرح تشویشناک حد تک بڑھنے کا انکشاف۔ 3 سال کے دوران غربت میں 7% تک اضافہ۔ پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% تک پہنچ گئی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے بارے میں نئی رپورٹ جاری کر دی۔ زرعی آمدن سے 18% کمی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان میں 85% لوگ کم آمدن والے شعبوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں صحت کے شعبے کی خراب حالت، روز کئی جانیں نکل رہی ہے۔ صرف علاج پر انحصار کافی نہیں، احتیاط اور بیماریوں سے بچاؤ پر توجہ دینا ہوگی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا 151واں ملک ہے جس نے سرویکل کینسر ویکسین کو متعارف کروایا۔ سرویکل کینسر کی شکار 75 سے 80% خواتین بچ نہیں پاتی، اس کے باوجود ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ITCN ایشیا 2025 کا کراچی ایکسپو سینٹر میں آغاز۔ ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کے تحت 3 روزہ نمائش میں کثیر الملکی سرمایہ کاروں کی شرکت۔ نمائش میں برطانیہ، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب، چین، امریکہ سمیت دیگر ممالک کے وفود شریک۔ ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے تحت IT سیکٹر نوجوانوں کے روزگار میں اضافے کے لیے کوشاں۔ حکومت سندھ کی طرف سے خواتین اور طالبات کے لیے پنک اسکوٹیز پروگرام کا آغاز۔ سینئر وزیر شجیل انعام ایمن کہتے ہیں کہ اسکیم خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی، وقت کی بچت اور کم سفری اخراجات فراہم کرے گی۔ اسکوٹیز کی الاٹمنٹ شفاف طریقے سے میرٹ اور ضرورت کی بنیاد پر کی جائے گی۔ کراچی انسداد پولیو مہم کو بڑا دھچکا، 34,000 سے زائد والدین نے بچوں کو
ویکسین پلانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع وزارت صحت کے مطابق ضلع شرقی میں 8,000، کیماڑی سے 6,900 والدین نے بچوں کو ویکسین نہیں لگوائی، ضلع وسطی میں 6,000، ملیح سے 4,300 سے زائد اور کرنگی سے 3,000 سے زائد والدین نے ویکسین بچوں کو نہیں لگنے دی۔ کراچی میں 21 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ مجموعی طور پر 4,794 موضع جات جو اس سے متاثر ہوئے تھے، جس میں متاثرہ آبادی کی تعداد 47 لاکھ اور 23,000 تک پہنچ گئی ہے۔ تمام جو اس وقت معاوضہ اور یہ لیف پیکج جو چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے، یہ سب گورنمنٹ آف پنجاب کے اپنے پیسے ہیں، نہ کوئی بیرونی مدد مانگی گئی ہے، نہ بیرونی امداد کا ہمیں انتظار ہے۔ پنجاب نے تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کیا، 47 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ حکومت اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کو دوبارہ آباد کرے گی۔ شجیل میمن کو ہمیں بھاشن دینے کا شوق ہے، سندھ میں 2022 کے سیلاب کے موقع پر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ بیرونی امداد کے باوجود سیلاب متاثرین کی بحالی کیوں نہ ہو سکی؟ جلال پور پیروالا میں تباہ کن سیلاب کے اثرات برقرار، سوئی گیس کی مرکزی ٹرانسمیشن پائپ لائن جزوی متاثر، لاکھوں افراد گیس کی فراہمی سے محروم، 11 روز بعد بھی موٹر وے پر ٹریفک بحال نہ ہو سکا۔ جلال پور پیروالا کا مشرقی حصہ دریائے ستلج کے پانی کی وجہ سے شدید متاثر۔ پیپلز لبریشن آرمی چائنا کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج بھجوایا گیا۔ امدادی سامان میں 12,000 خیمے اور 100 ڈیزل جنریٹرز شامل، اس کے علاوہ پانی صاف کرنے والے 50 پمپ اور 316 پاور سسٹم بھی امداد میں شامل۔ میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے یہ ریلیف پیکج پاک چین دیرینہ دوستی اور یکجہتی کی ایک روشن مثال ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر زیارت کا اغوا اور لاش ملنے کا واقعہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی نے اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل ساہی کے قتل کی تردید کر دی۔ بلوچستان اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے قتل کی خبر غلط ہے۔ واضح رہے کہ 3 روز قبل اسسٹنٹ کمشنر زیارت کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا تھا، جس کے بعد ایک لاش ملی تھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ محمد افضل ساہی کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مذمت بھی کی تھی۔ قلعہ عبداللہ میں مسلم باغ کے قریب 2 جیلرز سے 7.5 کلو سونا لوٹ لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملتان کے 2 رہائشی بس کے ذریعے بیگ میں 7.5 کلو سونا لے کر کوئٹہ جا رہے تھے۔ بس مسلم باغ کے قریب پہنچی تو 3 گاڑیوں میں سوار مسلح افراد نے کوچ کو روک کر واردات کی اور فرار ہو گئے۔ لوٹے جانے والے سونے کی قیمت 24 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ واقعے کی FIR نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ کراچی میں لاپتہ ہونے والے بچے کی لاش کچرا کنڈی سے مل گئی، 7 سال کے سعد علی کے ساتھ جنسی زیادتی کا انکشاف۔ پولیس سرجن کے مطابق بچے کی موت سر پر وزنی چوٹ لگنے سے ہوئی۔ سعد علی لانڈھی سے 6 روز قبل لاپتہ ہو گیا تھا۔ بچے کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ لانڈھی میں درج ہے۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کی مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی سمیت تمام مساجد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی مفتی اعظم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے لگیں، پتوکی میں آٹے اور میدے کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ۔ نان بھائیوں نے روٹی اور نان کی قیمت 7 روپے بڑھا دی۔ 13 روپے میں ملنے والی روٹی اب 20 روپے میں بمشکل دستیاب ہے۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کا انحصار اب سری لنکا اور بنگلہ دیش سے فتح پر ہے۔
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मोरका आज शेख जैद स्टेडियम अबू ज़हबी में होगा। श्रीलंका सुपर 4 का पहला मैच बांग्लादेश से हार चुका, दूसरी शिकस्त उसे फाइनल के दौर से बाहर कर देगी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम लाहौर से आज श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना करेंगी। टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप का आगाज़ 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। और फैसलाबाद में विमेन बाइक रैली का इनेकाद। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से विमेन एम्पावरमेंट की मुनासबत से बाइक रैली में यूनिफॉर्म फोर्सेस में शामिल खवातीन की शिरकत। बाइक रैली के जरिए फैसलाबाद की शाहराहें खवातीन के लिए महफूज होने का पैगाम दिया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।